اقسامہا، ہا کہاں جائے گا؟ اقسام الدلالہ، کہاں جائے گا؟ دلالت کی قسمیں. ٹھیک ہے، جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کون کون سی قسمیں تھیں دلالت کی؟ عقلیہ، طبیعیہ اور وضعیہ. ٹھیک ہے، اصل اور سب کی لفظیہ اور غیر لفظیہ. اور اس طرح سے کتنی قسمیں ہو رہی ہیں؟ 6 قسمیں. ورنہ اساسی قسمیں کس کی ہیں؟ 3. بنیادی قسمیں 3 ہیں. اب ہماری جب بات یہاں تک پہنچی تھی تو اب ہمارے پاس دلالت وضعیہ لفظیہ، کس کی؟ دلالت وضعیہ لفظیہ. چونکہ وضعیہ کی 2 قسم تھی، لفظیہ اور غیر لفظیہ. جیسے جو الیکٹرک جو وہ ہوتے ہیں لائٹیں سگنل کی، وہ لفظیاں ہیں کہ غیر لفظیاں ہیں؟ غیر لفظیاں ہیں. ٹھیک ہے، لفظ نہیں ہے اس میں. تو وضعیہ لفظیہ ہم نے کہا تھا. وضعیہ لفظیہ کی مثال کیا تھی؟ الفاظ کی دلالت اپنے معنی پر. ٹھیک ہے، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے غیر لفظیہ. ہاں دیکھ لیجئے، تھوڑا واضح کرنا. دلالت الوضعیت غیر اللفظیہ مثل دلالت اشارات السیر. سیر کہتے ہیں آنا جانا. سفر کے جو اشارے ہیں ان کی دلالت. اور سیر الکہربائیہ الیکٹرانک. ٹھیک ہے، الیکٹرانک اشارے یعنی سگنل، الیکٹرانک سگنل کی دلالت اتجاہ پر یعنی سمت پر، کہ رائٹ والے اب جائیں گے، لیفٹ والے اب جائیں گے، سیدھے والے اب جائیں گے. تو لائٹ جلتی ہے نا، ادھر کی جلے گی تو ادھر والے جائیں گے، ادھر کی جلے گی تو ادھر والے جائیں گے. تو وہ ہے اشارات یعنی سگنل. سیر سفر کو کہتے ہیں. تو اشارات السیر الکہربائیہ الیکٹرانک سگنل یعنی ٹریفک سگنل. کہہ رہے ہیں وضعیہ لفظیہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے مطابقیہ، یعنی جب لفظ کی دلالت پورے معنی پر ہوتی ہے تو اس کو مطابقیہ کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ جب مکمل معنی پر دلالت ہو لفظ کی تو اسے مطابقیہ کہیں گے. اور جب کچھ پر دلالت ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ تضمنیہ. مکمل پہ نہ دلالت ہو. مثال کے طور پر جیسے یہ کلاس ہے، کلاس یہ مرحلہ ثانیہ ہے. ٹھیک ہے، مرحلہ ثانیہ میں لیپ ٹاپ ہے، میز ہے، استاد کی کرسی ہے، طالب علم کی کرسی ہے، یہ دروازے کھڑکی اور یہ پوری فضا جو نظر آ رہی ہے پورا کیا ہے؟ مرحلہ ثانیہ ہے. لیکن جب کہا جائے گا مرحلہ ثانیہ کو بلا کر لاؤ یا مرحلہ ثانیہ کی کلاس ہے، تو اس سے مراد مرحلہ ثانیہ کے طلاب ہوتے ہیں یا پوری کلاس ہوتی ہے؟ صرف اور صرف طلاب. تو وہ لفظ کہ جس کے معنی تو اور بھی ہیں لیکن دلالت صرف کتنی ہو رہی ہے؟ طلاب پر. تو کچھ پہ ہوئی نا، کچھ چھوٹا تو اس کو کہیں گے تضمنیہ. اور جب ہم نے گھر کہا کہ میں نے گھر لیا ہے تو الگ سے بتانے کی ضروری ہے کہ کمرہ بھی لیا ہے، لیٹرین بھی خریدی ہے، کچن بھی خریدا ہے، کھڑکی دروازے بھی خریدے ہیں اس کے؟ نہیں. جب بار کہا گھر خریدا ہے تو گھر کا اطلاق آپ کو کس پہ ہو جائے گا؟ کھڑکی، دروازہ، کمرے، کچن، لیٹرین، باتھ روم سب پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. تو گھر کی دلالت مکمل معنی پہ ہوئی کہ کچھ معنی پہ ہوئی؟ مکمل معنی پہ. تو یہ ہو جائے گا مطابقیہ. ٹھیک ہے، اور تضمنیہ تو سمجھ میں آ گیا. اور ایک ہوتا ہے التزامیہ. التزامیہ جیسے مثال کے طور پر مثلا ہم کہیں کتاب کی جو مثال ہے ہمارے پاس
حاتم طائی. حاتم طائی جب کہا جاتا ہے کہ تم حاتم طائی ہو، یعنی کیا سخی ہو. کسی کو سخی کہنا ہوگا تو بجائے سخی کے کیا کہتے ہیں؟ حاتم طائی. کسی کو بہادر کہنا ہوتا ہے تو بہادر نہیں کہتے، شیر ہے نہیں کہتے کہ نہیں، شیر ہے. کوئی اچھا بیٹسمین ہو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ راہل ڈراوڈ ہے، سچن تندولکر ہے. صحیح ہے اگر آپس میں ہم بات کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جیسے شیر کی دلالت کس پر ہے؟ شجاعت و بہادری پر. ٹھیک ہے، تو وہاں ہم نے بہادری کا لفظ تو استعمال نہیں کیا، لفظ استعمال کیا شیر کا. اور بہادری شیر کے کیا ہے؟ ملازم ہے، ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، شیر بہادر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو بہادری اس کا ایک حصہ ہے، اس سے جڑی ہوئی ہے، لازم و ملزوم ہے. شیر ہوگا تو بہادر ہوگا. اس لیے جب کہا گیا وہ شیر آ رہا ہے یا یہ تو شیر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہادر ہے. چونکہ بہادری اور شیر لازم و ملزوم ہے. یہ دلالت التزامیہ کہتے ہیں. جب لفظ کوئی اور کہا جائے لیکن اس کے مراد اس کے ملازم معنی لیے جائیں. ملازم معنی وہ معنی جو اس سے جڑے ہوئے ہیں. تو چھوٹا کوئی بچہ رہتا تو یہی نہ کہتے ہیں کہ بہادر ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ چھوٹا بچہ کیا کہے گا اور بڑا بچہ کیا کہے گا. اور دلالت الزامیہ کی ایک شرط تو یہ ہے کہ مخاطب کو التزام کا پتہ ہونا چاہیے. ہم جب آپ سے بات کر رہے ہیں اور ہم لفظ کوئی التزامی لفظ کا استعمال کر رہے ہیں تو مخاطب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ لفظ اس کے یہ معنی ہیں. ٹھیک ہے، اس سے یہ معنی مراد لیے جاتے ہیں. واضح؟ اس کو دلالت التزامیہ کہتے ہیں. تو دیکھیے اقسام وضعیہ لفظیہ کہہ رہے ہیں تنقسم الدلالت. پڑھیے شارب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقسام الدلالت الوضعیہ اللفظیہ. تنقسم الدلالت الوضعیہ اللفظیہ الى ثلاث اقسام مختلفة. الدلالة المطابقية وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له كدلالة لفظ الدار على جميع مرافقها. الدلالة المطابقية وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى. لفظ کی دلالت مکمل معنی پر. کون سے معنی؟ الذی وضع له، جو اس کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جو اس کے لیے بنائے گئے ہیں، جس کے لیے وہ لفظ بنایا گیا ہے. کا دلالت لفظ الدار، جیسے لفظ دار کی دلالت، علی جمیع مرافقها، اس کے تمام مرافق پر، یعنی جو اتنی چیزیں اس کے ساتھ ہیں. مرافق یعنی ساتھ، اس کے ساتھ، گھر کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں اس کے تمام مرافقات پر، تمام چیزوں پر. کلیئر ہے معنی؟ کیوں چراغ روشن ہوا؟ دیکھیے پھر پڑھیے تضمنیہ. نہیں مولانا کو پڑھنے دیں، سب کا حصہ تھوڑا تھوڑا ہونا چاہیے نا. كدلالة لفظ الصف على الطلاب فقط. كانت تضمنية. دلالت تضمنیہ کس کو کہیں گے؟ کہہ رہے ہیں وہی دلالت اللفظی علی جزء المعنی، معنی کے جز پر لفظ کی دلالت کرنا، یعنی لفظ کی دلالت معنی کے جز پر. الذی وضع له، جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے. کدلالت لفظ الصف، جیسے لفظ صف کی دلالت علی الطلاب فقط، صرف و صرف طلاب پر. یعنی جب صف کہا جا رہا ہے تو اس سے مراد اس کے طلاب ہیں، نہ کہ باقی
چیزیں. صحیح ہے. تو ایسے میں کیا ہوگا؟ دلالت تضمنیہ. کیا کہیں گے اس کو؟ دلالت تضمنیہ. ٹھیک ہے. جب لفظ کی دلالت. اچھا ایسے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کاف 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 تشبیہ ہے جو حرف جر کا کام کرتا ہے. باؤ تاؤ کاف. کاف یہی ہے. کا دلالت. الدلالۃ التضمنیہ. وہ تو ٹھیک ہے. وہ تو وہی رہے گا. واضح ہوا اتنا؟ مطابقیہ اور تضمنیہ مولانا شارف صاحب. چلیے تو التزامیہ کو پڑھیے. فرقان. الدلالۃ الالتزامیہ وهي دلالة اللفظ على معنى وهي دلالة اللفظ على معنى ملازم للمعنى الذي وضع له. ها. دلالة اللفظ الحاتم على الكرام. کہہ رہے ہیں وهي دلالة اللفظ. لفظ کی دلالت على معنى ملازم للمعنى الذي وضع له. اس معنی پر کہ جس معنی کے جو معنی اس کے وضع کیے گئے معنی کے کیا ہے؟ ملازم ہے. ٹھیک ہے. اس لفظ کی دلالت کیسے ترجمہ کریں گے؟ لفظ کی دلالت اس معنی پر جو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کے ملازم ہو. ٹھیک ہے. اس کے ملازم معنی پر جب دلالت کرے گی. جیسے حاتم کو کس لیے وضع کیا گیا ہے؟ حاتم کے اپنا ایک معنی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم ڈکشنری کی طرف رجوع کریں گے تو حاتم کے الگ ایک معنی ہے. ایک شخص تھا تاریخ میں گزرا. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم نے کہا کہ چراغ حاتم ہے تو اس سے مراد چراغ کا نام حاتم نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ کریم ہے، سخی ہے. ٹھیک ہے. تو لفظ کی دلالت ایسے معنی پر جو اس کے لیے جس کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا تھا ہے اس کے ملازم. کون حاتم ہے نا؟ وہی حاتم. حاتم طائی. حاتم طائی کہ نا حاتم طائی؟ حاتم. ہاں ہاں وہی ہے وہی ہے. تو طریقے کے مسئلہ سمجھ میں آیا؟ مثلا اور بھی اس طرح کے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مراد اس کے معنی کچھ اور لیتے ہیں. لفظ کچھ اور بول رہے ہیں اس کے معنی کچھ اور مراد لیے جا رہے ہیں. بس تم پڑھا جی. حينما يقال خالد حاتم. لا يراد بكلمة حاتم هنا حاتم الطائي. وإنما يراد وصف خالد بالكرم الملازم لحاتم الطائي. کہہ رہے ہیں فمثلا حینما یقالو جب کہا جاتا ہے خالد حاتم کہ خالد حاتم ہے. لا يراد بکلمة حاتم هنا حاتم الطائی. تو یہاں پر حاتم سے مراد حاتم طائی نہیں لیا جاتا. وَإِنَّمَا يُرَادُ وَصْفُ خَالِدٍ بِالْكَرَمِ بلکہ اس سے مراد خالد کا کریم ہونا ہے. الملازم لحاتم الطائی. ٹھیک ہے. ایسا معنی کہ جو حاتم طائی کے کیا ہے؟ ملازم ہے. فَكَلِمَةُ حَاتَمٍ هُنَا استعملت فی المعنى الملازم. ٹھیک ہے. حامد حاتم لفظ یہاں استعمال کیا گیا ملازم معنی میں. وہ ملازم معنی کیا ہے؟ کرام. ٹھیک ہے. للمعنى الذي وضع له اللفظ. اس معنی کے ملازم ہے جس کے لیے وضع کیا گیا تھا. اور جس کے لیے وضع کیا گیا تھا حاتم وہ کون ہے؟ حاتم طائی ہے.
ٹھیک ہے، لیکن یہاں حاتم طائی کہہ کے مراد ہم نے کیا لیا؟ سخاوت کو لیا. شیر کہہ کے ہم نے مراد کس کو لیا؟ ہاں. اور بزدل کو چوہا کہہ کے کیا لیتے ہیں مراد؟ بزدل لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ کیا چوہے کی طرح دبک کے بیٹھ گئے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کیوں؟ اس کی دلالت کیا ہے؟ یہ دلالت کس میں جائے گا؟ التزامی میں. واضح کہ یعنی جب لفظ بنایا کسی چیز کے لیے گیا ہو، اس کے معنی کوئی اور ہو، لیکن جو اس کے ملازم معنی ہیں، اس سے ملے ہوئے معنی ہیں، جو اس لفظ سے مراد لیے جاتے ہیں، ہم اور آپ سمجھتے ہیں، جب اس کا استعمال کیا جائے تو اس کو دلالت التزامیہ کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ چلیے انشاءاللہ. اب اس کی ایک شرط ہے، شرط سمجھ لے. شرط الدلالت الالتزامیہ کیا ہے تاکہ بات مکمل ہو جائے؟ یشترط فی استعمال الالفاظ للدلالت الالتزامیہ، یعنی شرط ہے دلالت التزامیہ کے الفاظ کے استعمال میں ان یکون السامع عالما بالملازمہ، کہ سامع کو ملازمے کا علم ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے اس سے کیا مراد ہے. بین المعنى الذي وضع له اللفظ، اس معنی میں کہ جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے، وبین المعنى الملازم له الذي استعمل فيه اللفظ، اور اس معنی میں کہ جس معنی میں لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، کہ ان دونوں کے درمیان کس طرح کا ملازمہ پایا جاتا ہے. والحمدللہ رب العالمین. جب سامع ملازم لفظ کے معنی بھی جانتا ہو، اس کے معنی ملازم بھی جانتا ہو، تبھی لفظ کا استعمال دلالت التزامیہ میں صحیح ہوگا، ورنہ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. والحمدللہ رب العالمین.